السلام علیکم احباب، ابھی ہم بات کرنے والے ہیں اردو غزل کے دور زریں کے بارے میں، یا سنہری جو دور تھا جس کو میر اور سودا کا دور کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو میر اور سودا کا جو دور تھا اس تک آتے آتے شمالی ہند میں اردو شاعری کا تقریباً نصف صدی سے زیادہ مکمل جو سفر تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ولی کا جو دیوان تھا وہ شمالی ہند میں دہلی میں پہنچتا ہے تقریباً 1720 یا 21 کے درمیان میں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اردو شاعری کو وہاں پہ ایک اس کے اندر ایک نئی روح ملتی ہے، اور یہیں سے باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اردو شاعری کا دہلی کے اندر، اگرچہ اس کی روایت پرانی ہے، دکن کے اندر، گجرات کے اندر، پنجاب کے اندر بھی دیکھا جائے، لاہور میں بھی اس کی روایت موجود تھی، لیکن جو اس کی روایت دہلی میں تھی وہ باقاعدہ طور پہ جو صحیح طریقے سے اردو غزل لکھی گئی وہ ولی کے دیوان کے بعد، ولی کا جو دیوان تھا جب آیا یہاں پہ دہلی میں، تو اس کے بعد یہاں کے جو شعراء تھے وہ متاثر ہو کے انہوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا۔ اس سے پہلے فارسی میں بہت زیادہ لکھا جا رہا تھا۔ اس دور میں یہ جو سیاسی پس منظر کی بات کریں تو یہ محمد شاہ، احمد شاہ اور عالمگیر ثانی کا دور تھا۔ یہاں پہ بہت سارے مسائل تھے سیاسی طور پہ، مغلوں کا زوال ہو رہا تھا، نادر شاہ نے لوٹ مار کی ہوئی تھی، اور جاٹ اور مرہٹے اور سکھ اور روہیل وغیرہ یہ دہلی میں آ کے لوٹ مار کر رہے تھے۔ تو مغلوں کی بربادی اور مغلوں کا زوال اور ملکی دولت کی بربادی وغیرہ، تو یہ سارے مسائل اس دور میں تھے، تو یقیناً ان مسائل کا شعراء کے اوپر بھی اثر پڑتا تھا، اور یہ عہد ساز شعراء کا دور ہے۔ یہاں کے جتنے بھی شاعر ہیں وہ اپنے عہد کو تشکیل دیتے ہیں، جس میں میر ہو گیا، سودا ہے، درد ہے، اور جتنے شاعر تھے ان کی شاعری میں بدحالی کا بھی ذکر ہے، دلی کی جو بدحالی ہے اس کا ذکر ہے، جیسے کہ میر اور درد کی جو شاعری ہے اس میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ داخلیت کے انداز میں ہے، جبکہ سودا کے ہاں دلی کے جو شہر آشوب میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ایہام گوئی کے بعد یہ ایک نئی روایت قائم کی تھی اس دور کے شعراء نے، جو غزل کا سنہری دور ہے، انہوں نے بالکل ایہام گوئی کے برعکس لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اصل میں اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک اور سٹوری بھی چل رہی تھی کہ خان آرزو اور شیخ علی حزیں کی لڑائی ہوئی تھی۔ شیخ علی حزیں جو ہیں یہ ایران سے آئے تھے، فارسی شاعر تھے، اور بڑا یہ اپنے فارسیت پر بڑا ناز کرتے تھے، اور خان آرزو بھی فارسی میں لکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو شیخ علی حزیں ہیں یہ یہاں کے دہلی کے جو فارسی میں لکھنے والے شعراء ہیں ان کو یہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اگر دہلی میں رہے تو انہوں نے کچھ تذلیل وغیرہ کی تھی، اس وجہ سے خان آرزو جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئے شیخ علی حزیں کے، اور پھر خان آرزو نے اپنے جتنے بھی شاگرد تھے انہوں نے ان کو کہا تھا کہ یہ اہل ایران کبھی بھی فارسی شعراء کو تکریم کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، یا ہماری جو شاعری جتنی بھی ہم اچھی فارسی میں لکھ لیں ہماری یہ شاعری کو پسند نہیں کریں گے، چنانچہ بہتر یہی ہے کہ ہم اردو میں لکھیں۔ تو یہ خان آرزو کے بہت زیادہ شاگرد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اردو میں لکھیں، تو یہ بھی ایک محرک تھا جس کی وجہ سے جتنے بھی آگے شعراء تھے ان کی زبان جو ہے وہ فارسی سے تھوڑی سی نکل گئی، اگرچہ ابھی بھی فارسی کا رنگ تھا لیکن پہلے جتنا نہیں تھا۔ اور آرزو نے جو ہے وہ زبان کو شائستہ کرنے میں اور کسباتی رنگ کو نکالنے سے، زبان کے اندر جو کسباتی رنگ تھا اور بھدے پن کو ختم کرنے کے لیے اس نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ اور پہلے بھی ہم نے بات کی ہے مرزا مظہر کی، مرزا مظہر اور خان آرزو یہ دو شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے زبان کو صاف کرنے کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے اثرات جو ہیں وہ میر اور سودا کے دور کے اوپر بھی پڑتے ہیں کافی زیادہ۔ میر اور سودا کا جو دور تھا اس میں تمام اصناف سخن کو عروج حاصل ہوا، اور شعری اور فکری بھی عروج تھا یہاں پہ، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایہام گو شعراء کے جو رد عمل میں یہ شعراء آئے تھے، انہوں نے ایہام کے اندر جو کمزوریاں تھیں
شاعری میں انہوں نے اس کو ختم کیا، اور انہوں نے سیدھی سیدھی شاعری کی ہے ایہام کے برعکس۔ اگر ہم درد کی بات کریں، میر درد کی، تو اس کے اندر صوفیانہ رنگ پایا جاتا ہے، جو شاید کسی اور صوفی اس وقت کے جو جتنے بھی شاعر تھے اردو کے، ان میں سے سب سے زیادہ ان کے اندر صوفیانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ سودا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف رنگوں کا شاعر تھا، کسی ایک رنگ میں اس نے شاعری نہیں لکھی۔ اور اگر ہم میر اور سودا کا آپس میں مقابلہ کریں تو میر کی شاعری کو آہ کی شاعری کہا جا سکتا ہے، اور سودا کی شاعری کو واہ کی شاعری کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ میر کی جو شاعری ہے اس میں درد و الم ملتا ہے ہمیں کثیر پیمانے پہ، اور سودا کی جو شاعری ہے وہاں پہ ہمیں خوش رنگی بھی ملتی ہے، خوش مزاجی ملتی ہے۔ اور وہ میر کا تو ایک رنگ ہے جس میں اس کی اداسی وغیرہ پائی جاتی ہے، اس کی شاعری پہ اداسی غالب ہے، لیکن سودا کے کئی رنگ ہیں، تو کسی ایک رنگ سے ہم اس کی شاعری کو منسوب نہیں کر سکتے۔ اور جیسے کہ پہلے بات کی ہے کہ کیونکہ دہلی کے حالات خراب تھے، پھر یہ میر اور سودا جو ہے یہ لکھنؤ چلے گئے تھے دہلی کو چھوڑ کے، لیکن لکھنؤ میں جانے کے باوجود انہوں نے اپنا جو دہلی والا رنگ تھا غزل کا وہ نہیں چھوڑا، اگرچہ کچھ اور شاعر بھی گئے تھے دہلی میں، جیسے کہ انشا، تو انہوں نے انشا کے ساتھ بھی کچھ اور بھی شعرا تھے، تو انہوں نے اپنا دہلی والا رنگ چھوڑ دیا تھا اور لکھنؤ کے رنگ کو اپنا لیا تھا۔ لیکن میر اور سودا لکھنؤ میں رہتے ہوئے بھی اپنی آخری عمر کے حصے میں انہوں نے وہاں پہ جو دہلی کا رنگ تھا اپنی غزل کے اندر اسی کو نمایاں کیا۔ احباب، ابھی ہم میرو سودا کا جو دور ہے اس کے نمائندہ شعرا کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1723 میں پیدا ہوئے، 1801 میں وفات ہوئی۔ اصل نام میر محمد تقی، تخلص میر تھا۔ آگرہ میں پیدا ہوئے، اور والدہ کی وفات کے بعد ان کے والد کے مرید تھے علی متقی، ان کے والد کا نام تھا علی متقی، اور علی متقی کے ایک مرید تھے سید امان اللہ، تو انہوں نے میر کی پرورش کی۔ اور جب علی متقی یعنی کہ ان کے والد اور ان کے مرید سید امان اللہ وفات پا گئے، تو میر اپنے بھائی کے ساتھ رہتا تھا، ستیلا بھائی تھا اس کا۔ ستیلا بھائی میر کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے میر نے دہلی کا سفر کیا، اور دہلی کے ایک مشہور شاعر جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے آرزو، وہ میر کا ستیلا ماموں تھا۔ تو دہلی میں سراج الدین علی خان آرزو کے پاس رکے، وہاں پہ میر کو بڑا شعری ماحول میسر آیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد کچھ سال وہاں پہ گزارنے کے بعد لکھنؤ کا سفر کیا تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو دلی میں امن و امان کی خرابی کی صورتحال تھی، وہ وہاں پہ بہت خراب تھا امن و امان، اور دوسرا خان آرزو کا رویہ بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، ایک سخت رویہ اپنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ چنانچہ میر 1782 میں لکھنؤ کا سفر کرتے ہیں، پھر وہاں پہ آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہو جاتے ہیں، باقی عمر یہاں پہ گزارتے ہیں۔ میر کو لکھنؤ میں دلی کی بہت یاد آتی، ساری زندگی جو ہے وہ لکھنؤ کے رنگ سے اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر سکے، اور اداسی میں دلی کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کا جو لقب ہے، ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے میر کو، اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ میر کی غزل کا جو مزاج ہے اس میں ہمیں سادگی، درد، خلوص اور انسانی جذبات کی عکاسی ملتی ہے، اور اس وقت جو تباہیاں تھیں اس کے بھی ہمیں اشارے اور کنائیوں میں بات ہمیں ملتی ہے۔ میر ایک پرگو شاعر تھا جس نے بہت زیادہ لکھا، اور میر کے غزل کے 6 دیوان ہیں، فارسی کا بھی میر کا دیوان ہے۔ اس کے علاوہ میر نے ایک تذکرہ بھی لکھا تھا شعرا کا، جس کا نام ہے نکات الشعرا۔ یہ میر کا ایک تذکرہ ہے بڑا مشہور، اور کچھ لوگ متفق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اردو کا پہلا تذکرہ ہے، یعنی کہ میر نے نثر میں تنقیدی نثر میں بھی کام کیا۔ میر کے دور تک جو ہے وہ اردو نے جب سفر کیا، میر کے دور میں اردو غزل آئی ہے تو وہ کافی حد تک صاف ہو چکی تھی، اور ہندی کی جگہ فارسی الفاظ نے لے لی تھی،
اور شاہ جہان آباد کا جو محاورہ تھا وہ استعمال کیا گیا دکنی محاوروں کی جگہ پہ۔ میر کی عصمت کا اعتراف ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہوتا ہے، ابھی بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس کا اعتراف ناسخ، غالب اور ذوق، حسرت اور ناصر کاظمی، یہ سارے عہد ساز شاعر تھے اپنے دور کے، تو انہوں نے سب نے اعتراف کیا۔ اور مولانا آزاد نے ایک کتاب لکھی تھی تنقیدی، آب حیات۔ آب حیات میں میر کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ میر سے کوئی ملنے آیا تھا ان کے گھر، تو ان کے گھر کے سامنے ایک کھڑکی تھی، وہاں سے باغ کا منظر نظر آتا تھا۔ تو انہوں نے میر کو کہا کہ میر صاحب آپ باغ کو نہیں دیکھتے؟ تو میر نے اپنے جو پھٹے پرانے غزلوں کے مسودے تھے جو ان کے آس پاس بکھرے ہوئے تھے، میر نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تو اس باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ اس باغ کی خبر بھی نہیں۔ تو یہ ان کے ذوق کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ شاعری میں کس حد تک سنجیدہ اور محو رہتے تھے۔ کلیات میر جو ہے اس میں کون کون سی اصناف ہیں؟ اس میں ایک تو غزلوں کے 6 دیوان ہیں، اس کے ساتھ کچھ مثنویاں بھی ہیں۔ تو لیکن جو جس وجہ سے میر زیادہ مشہور ہے وہ اپنی غزلوں کی وجہ سے ہے۔ اس نے باقی اصناف کے اندر بھی کچھ کام کیا ہے، لیکن اس کا اتنا زیادہ، اس کو اتنی اہمیت نہیں مل سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں ہی میر جو ہے وہ اپنا ایک نام بنا چکے تھے۔ اور نکات الشعرا جو ہے یہ اس میں 103 شعرا کا ذکر کیا ہے میر نے، 103 شعرا کا ذکر کیا، اور یہ فارسی میں لکھا گیا تھا یہ جو تذکرہ ہے۔ اور مولوی عبدالحق نے بابائے اردو نے 1935 میں نکات الشعرا کو انجمن ترقی اردو ہند اورنگ آباد سے اس کو شائع کروایا تھا۔ اور ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اس کو 1980 میں لاہور سے شائع کروایا۔ اور ذکر میر ایک ان کی کتاب ہے، یہ میر کی فارسی زبان میں اولین خود نوشت یعنی کہ سوانح عمری ہے۔ سوانح عمری یعنی کہ اپنی لائف کے بارے میں خود لکھنا۔ تو میر سے پہلے کسی اور شاعر نے آپ بیتی قلم نہیں کی تھی، تو یہ میر کی ایک ذکر میر جو ہے ان کی آپ بیتی، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ بیتی یا سوانح عمری۔ تو اس میں اس دور کے تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ میر کی زندگی کے کچھ نجی کوائف بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور ذکر میر کا بھی فارسی متن سب سے پہلے مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو ہند کے مجلہ اردو 1928 میں شائع کیا۔ مولوی عبدالحق کا بہت زیادہ کام ہے، انہوں نے پرانے جتنے بھی شاعر تھے اور جتنی بھی کتابیں تھیں ان کو اکٹھا کر کے مرتب کیا، کیونکہ یہ انجمن ترقی اردو سے منسلک رہے تھے اور انہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگی اسی کام میں لگا دی۔ اسی وجہ سے ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ میر میں ایک طرح کی عالمگیریت پائی جاتی ہے، یعنی کہ میر جو ہے ایک یونیورسل پوئٹ ہے، اس کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ مطلب آج کے دور میں بھی اس کی شاعری جو ہے وہ ہمیں اتنی ہی اپیل کرتی ہے، ہمیں اتنی متاثر کرتی ہے جتنی آج سے 2 صدیاں پہلے اس دور میں کرتی تھی۔ اچھا، میر کا کیونکہ میر نے 6 غزلوں کے دیوان لکھے، پرگو شاعر تھے، اس کی وجہ سے معیاری شعروں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس کے جو ہے کچھ برے شعر بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اگر اس کا انتخاب کیا جائے تو خوبصورت اشعار بہت کثرت سے میر میں ملتے ہیں۔ تو یہ تھا میر تقی میر کے بارے میں ایک تجزیہ، ایک جائزہ۔ بات کرنے والے ہیں مرزا رفیع سودا کے بارے میں۔ مرزا رفیع سودا جو ہیں وہ 1713 میں پیدا ہوئے اور 1781 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور ان کے سوانی کوائف کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کے جو آباء و اجداد کا تعلق کابل سے تھا، اور آپ کے والد مرزا محمد شفیع تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے، یہیں رہنے لگ گئے تھے۔ اور مرزا رفیع سودا کی جو تعلیم ہے انہوں نے عربی اور فارسی میں تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد سپاہی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ ابتدا میں جو فارسی ہے وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے، اور پھر خان آرزو کے شاگرد ہو گئے، ان سے اصلاح لینے لگ گئے۔ خان آرزو نے نصیحت کی تھی مرزا سودا کو، انہوں نے کہا تھا
کہ یہ فارسی ہماری زبان نہیں ایرانیوں کی زبان ہے، اس لیے ریختہ میں غزل کہو مشہور ہو جاؤ گے۔ تو تب سودا نے جو ہے وہ اردو میں غزل گوئی شروع کی۔ اس کے علاوہ خان آرزو کے علاوہ شاہ حاتم کی شاگردی میں بھی رہے تھے سودا۔ اور سودا شعری سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا کہ انہوں نے سودا جو ہے وہ مرہٹھوں کے دلی پر حملے کے بعد اماد الملک کے ساتھ چلے گئے، ان کے ساتھ متھرا چلے گئے۔ تو یہاں پہ انہوں نے مطلب ان کے ساتھ ایک شاعر کے طور پہ منسلک ہو گئے۔ پھر اسی سال یہ فرخ آباد میں نواب مہربان خان امید کے پاس چلے گئے، ان سے منسلک ہو گئے، 22 سال وہیں پہ گزارے۔ پھر فیض آباد آ گئے، پھر اس کے بعد شجاع الدولہ کے دربار سے منسلک رہے، اور اپنی یعنی کہ شجاع الدولہ کی موت کے بعد آصف الدولہ کے ساتھ فیض آباد چلے گئے۔ جس صنف میں سودا کو بہت زیادہ شہرت ملی وہ ہے قصیدہ گوئی۔ قصیدہ گوئی کے استاد ہیں سودا، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اس صنف میں۔ اور سودا کی جو تصانیف اس میں اردو کا دیوان، اس کے ساتھ ساتھ قصائد، اور قصائد جو ہے امرائے دلی اور لکھنؤ کے جو امراء تھے ان کے قصیدے شامل ہیں، اور اسلام اور مرثیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ میر تقی میر کی مشہور فارسی مثنوی شعلہ عشق کا ترجمہ بھی انہوں نے نثر میں کیا تھا۔ تو جیسے میر کو کچھ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنی زندگی کے اندر، تو یہ سودا کو بھی اسی طریقے سے کرنا پڑا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ میر کے مقابلے میں سودا کو جو ہے وہ زیادہ قدردان ملے اور زیادہ سرپرستی ان کو ملی تھی۔ اس زمانے میں حالات بہت خراب تھے، لیکن سودا جو ہے ان کو سرپرستی زیادہ مل گئی تھی، اس لیے سودا کی جو زندگی ہے وہ آسودگی میں بسر ہوئی۔ اور سودا جو ہے یہ فارسی اور اردو دونوں میں صاحب دیوان تھے، اور سودا جو ہے وہ ایک ہجو نگار بھی تھے۔ یہ ہجو جو ہے یہ قصیدے کی ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس میں نفرت، طنز وغیرہ کو جو ہے وہ اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سودا کے اسلوب کے بارے میں بات کریں تو قصیدے میں سودا نے مشکل بحروں اور مشکل قوافی یعنی کہ قافیے کا استعمال کیا ہے۔ اور اگر ہم زبان دانی کی بات کریں تو میر کے مقابلے میں سودا کیونکہ یہ لکھتے تھے قصیدے، تو قصیدے کی جو زبان ہوتی ہے ویسے ہی بڑی فصاحت و بلاغت والی ہوتی ہے، تو میر کے مقابلے میں سودا کی جو غزل ہے اس میں ذخیرہ الفاظ زیادہ ہے۔ اور فورٹ ولیم کالج کے جو پہلے پرنسپل بھی تھے جان گل کرائسٹ، تو انہوں نے ان کا ایک بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اردو سیکھی ہے وہ میں نے کلیات سودا سے اردو سیکھی ہے۔ تو یہ بہت بڑی انہوں نے تعریف کی سودا کے بارے میں۔ اور سودا کے ایک شعر بھی ہے، اسی پہ اس وائس اوور کو ختم کرتے ہیں۔ تو سودا کہتے ہیں کہ سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، اپنی تو نیند اڑ گئی تیرے فسانے میں۔ تو یہ تھا سودا کے بارے میں ایک تجزیہ۔ ابھی ہم بات کرنے والے ہیں اسی دور کے ایک اور بڑے شاعر خواجہ میر درد کے بارے میں۔ خواجہ میر درد 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام خواجہ ناصر اندلیب تھا، اندلیب ان کا تخلص تھا، اور وہ دہلی کے ممتاز صوفیہ میں سے شامل تھے اور ایک شاعر بھی تھے۔ اور خواجہ میر درد نے اپنی جو تعلیم و تربیت ہے انہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، اس کے ساتھ ساتھ تصوف میں تعلیم حاصل کی، اور اپنے والد کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ اور گھریلو ماحول ان کا بہت مذہبی تھا، اسی لیے مذہب سے ان کو شروع سے لگاؤ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا، اور جب موسیقی کی وجہ سے ان کے اوپر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے موسیقی کو الوداع کہا۔ بہرحال اس دور کے باکمال موسیقار
وغیرہ ان کے پاس آیا کرتے تھے اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے۔ صوفیانہ کلام میں جو مقام ان کو حاصل ہے وہ شاید کسی اور کو نہیں ہے اس دور میں، اور سپاہی کے پیشے سے بھی منسلک رہے تھے، لیکن 28 برس کی عمر میں انہوں نے تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کے کنارہ کشی اختیار کر کے تو تصوف اختیار کر لیا تھا۔ سے سراج نے آخری حصہ زندگی کا کیا تھا، تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ اور میر درد کی جو شاعری کے تصورات ہیں، انہوں نے حقیقت و مجاز، عشق قلب و نظر، اور ذکر جلی و خفی، اور دل زندہ و مردہ، فنا و بقا اور توکل جیسے یہ سارے صوفیانہ تصورات ہیں، ان کا انہوں نے اپنی شاعری کے اندر استعمال کیا ہے۔ جیسے میر اور سودا دہلی کے خراب حالات کی وجہ سے لکھنؤ چلے گئے تھے، تو میر درد نے کبھی بھی اپنی زندگی میں دلی کو یا دہلی کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے پوری زندگی دہلی میں ہی رہائش رکھی۔ حالانکہ اس دور میں بھی جب دہلی اجڑ چکا تھا اور اس کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ اور درد نے فارسی اور اردو دونوں میں شاعری کی، تصوف پہ کئی رسالے فارسی میں بھی لکھے۔ نالہ درد انہوں نے لکھا اور اس کا ترجمہ کیا تھا ظفر عالم نامی ایک شخص نے۔ اگر دیکھا جائے تو میر اور سودا کے مقابلے میں درد کا جو دیوان ہے وہ مختصر ہے، لیکن یہاں پہ معیاری اشعار بہت زیادہ ہیں اور کوئی عامیانہ شعر نہیں ملے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اوورال، پہلے بھی ہم نے بات کی میر اور سودا کے بارے میں۔ اب میر اور سودا کا جو دور تھا اس کی غزل کا مزاج کیسا تھا کہ میر اور سودا اور درد ان تینوں کا جو ایک مختلف مزاج تھا، اسی مزاج سے اس دور کی تشکیل ہوئی، جس میں اداسی ہے جو میر کے ہمیں ملتی ہے میر کی شاعری میں، سودا کی شاعری کے کافی رنگ تھے اور خوش مزاجی تھی اس کی شاعری میں، درد کی شاعری میں تصوف ہے، اور ہندی کی جگہ فارسی کے الفاظ استعمال ہو رہے تھے۔ اگر دیکھا جائے مجموعی طور پہ اسلوب میں تو کافی صاف ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی یہاں پہ کچھ الفاظ اردو میں استعمال ہو رہے تھے جن کو ختم کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ متروکات تھے، جیسے کہ کبھو، ٹک، کسو، اور ایدھر اور اودھر اور نت نہیں، مطلب اس طرح کے کچھ الفاظ جو کہ پرانی اردو کا حصہ تھے، تو یہ ابھی بھی میر اور سودا کے دور میں بھی یہ استعمال ہو رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھا میر اور سودا کے دور کے جو شعراء تھے ان کا جائزہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔